بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات خواتین اور معزز اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مطالعہ قرآن حکیم کے چوتھے حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں اور سورۃ الانبیاء کا اس وقت مطالعہ جاری ہے، اور آج ہماری کلاس نمبر ہے 15۔ آج انشاءاللہ اس کلاس میں ہم سورہ انبیاء کی آیات 74 تا 85 کا مطالعہ کریں گے، اور جو کتاب اس وقت دستیاب ہے اس کے صفحات ہیں 56 اور 58۔ تو 15ویں کلاس ہے سورہ انبیاء آیات 74 تا 85 کا انشاءاللہ تعالی مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیشہ کی طرح مقاصد مطالعہ، لرننگ آؤٹ کم، جن باتوں کو آج ہم جانیں گے ان میں سے کچھ یہ ہیں۔ نمبر 1، حضرت لوط علیہ السلام کو حکمت اور علم عطا کرنے سے کیا مراد ہے۔ نمبر 2، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیسے پکارا اور ان کی پکار کا کیا جواب دیا گیا۔ نمبر 3، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیا معجزات عطا کیے گئے۔ اور نمبر 4، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کون تھے۔ تو یہ کئی انبیاء کا ذکر سورۃ الانبیاء میں، سورت کا نام بھی سورۃ الانبیاء۔ آج ان انبیاء اور رسول کا ذکر ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ اب آئیے سب سے پہلے آج جن آیات کا مطالعہ کریں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ ایک بات پہلے نوٹ کر لیجئے گا، آیات 51 تا 73 مطالعہ قرآن حکیم حصہ دوم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں دی گئی ہیں۔ جو لوگ ترتیب سے قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہوئے آئے مطالعہ قرآن کی اس سلیبس میں، اس کورس میں، ان کو معلوم ہے کہ دوسرے حصے میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے پڑھا تھا۔ وہاں کچھ آیات سورہ انبیاء کی آ چکی ہیں، آیات 51 تا 73۔ اب بات کو آگے بڑھا رہے ہیں اور سورۃ الانبیاء کی آج کی زیر مطالعہ آیات کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ اس وقت اسکرین پر ہمارے سامنے ہے سورہ انبیاء آیات 74 تا 76۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي، اور ہم نے انہیں اس بستی سے نجات دی، الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، جو گندے کام کرتی تھی۔ اب یہاں چونکہ ہمیں علیحدہ علیحدہ کر کے تلاوت کرنا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے اس کو بریک کر کے پڑھا، ورنہ ترتیب میں کس طرح ملا کر پڑھیں گے؟ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ، جو گندے کام کرتی تھی، اس بستی کا ذکر ہے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا، اور ہم نے ان لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ صالحین میں سے تھے۔ وَنُوحًا، اور نوح علیہ السلام کو بھی اپنی رحمت میں داخل فرمایا۔ إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ، جب اس سے پہلے انہوں نے پکارا۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ، پھر ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات عطا فرمائی۔ من الکرب العظیم، بڑے غم سے۔ اگلی آیات ہے سورہ انبیاء آیات 77 تا 79، 77 سے 79۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ، اور ہم نے ان کی مدد کی ان لوگوں پر، الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ یہاں بھی الَّذِينَ کو ہم نے ملا کر آپ کے سامنے پڑھ دیا ہے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ، بے شک وہ برے لوگ تھے۔ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ وَدَاؤُدَ، اور داؤد علیہ السلام، وَسُلَيْمَانَ، اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے۔ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ، جب وہ کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے۔ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، جب اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں۔ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے۔ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، تو ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس کا صحیح فیصلہ سمجھا دیا۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، اور ہر ایک کو ہم نے حکمت اور علم عطا فرمایا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع فرما دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے۔ وَالطَّيْرَ، اور پرندوں کو بھی تابع فرمایا۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ سب ہم ہی کرنے والے تھے۔ اگلی آیات سورۃ الانبیاء آیات 80 تا 83۔
وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، اور ہم نے ان کو تمہارے لیے زرہیں بنانا سکھایا، لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، تاکہ وہ تمہاری لڑائی میں تمہیں بچائیں، فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم شکر گزار بنتے ہو۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً، اور تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا، تجری بِأَمْرِهِ، جو ان کے حکم سے چلتی تھی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس زمین کی طرف جہاں ہم نے برکت دی ہے، وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور کئی شیاطین جنات ایسے تھے، مَن يَغُوصُونَ لَهُ، جو ان کے لیے غوطہ لگاتے تاکہ قیمتی پتھر نکالیں، وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی کام کرتے تھے، وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے۔ وَأَيُّوبَ، اور ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے، اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو رحم فرمانے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات سورۃ الانبیاء، آیات 84 تا 85۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، پھر ہم نے دور کی جو انہیں تکلیف تھی، وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، اور ہم نے انہیں ان کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے اور بھی عطا فرمائے، رحمتم من عندنا، یہ ہماری طرف سے رحمت ہے، وذکریٰ للعابدین، اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے، واسماعیل وادریس، اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام، وذوالکفل، اور ذوالکفل کو بھی یاد کیجئے، کل من الصابرین، یہ سب صبر کرنے والے تھے۔ یہ الحمدللہ آج کی جن آیات کا مطالعہ کر رہے ہیں ان کا ترجمہ تلاوت کے ساتھ ہو گیا۔ اب آئیے ان آیات کا ترجمہ اور اس کے ساتھ تشریح آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 74۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ، اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا، اور ہم نے انہیں اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کرتی تھی، بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے۔ یہ ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 74۔ لوط علیہ السلام کا یہاں مختصر ذکر ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی صفات اور علم و حکمت کا بیان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم یعنی حکمت اور علم عطا فرمایا تھا۔ حکمت سے مراد صحیح فیصلہ کرنے کی قوت و صلاحیت اور دانائی ہے۔ حکمت کیا ہے؟ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت بندے میں پیدا ہو جائے، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ علم سے مراد وہ علم حق ہے جو وحی کے ذریعے عطا فرمایا گیا ہو، یعنی علم نبوت، پیغمبروں کو وحی عطا کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کو حکم یعنی حکمت بھی عطا فرمائی، اور علم یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کو وحی بھی عطا فرمائی اور اپنا نبی بنایا۔ حضرت لوط علیہ السلام پر احسان و بستی والوں کی برائی کا بیان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو برے لوگوں کی بستی سے نجات عطا فرمائی، وہ گندے کام کرنے والے بد کردار لوگ تھے۔ لوط علیہ السلام کا ذکر آئندہ کے مطالعے میں بھی ہمارے سامنے آئے گا۔ ان کی قوم گندے کاموں میں، برائی کے کاموں میں، ہم جنس پرستی کی برائی کے کاموں میں مبتلا تھی، اور اس قوم پر مختلف طرح کے عذاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے تھے، اور لوط علیہ السلام اور ان کی بیٹیاں جو ایمان والی تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا تھا۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 75۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے ان لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ صالحین میں سے تھے۔ صالح کسے کہتے ہیں؟ نیکی کرنے والے کو، عمدہ عمل اختیار کرنے والے کو صالح، اس کی جمع صالحین۔ تشریح کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ معاملہ اور ان کی شان کا بیان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں اپنے عذاب سے بچایا اور ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمایا۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کامل نیک لوگوں میں سے تھے۔ اب یہ جو واقعات بیان ہو رہے ہیں یہاں سورہ انبیاء میں مختصر، اور دیگر مقامات پر سورۃ الاعراف ہے، کچھ مطالعہ کر چکے، سورہ ہود ہے، کچھ مطالعہ کر چکے، سورہ شعراء ہے، کچھ مطالعہ کر چکے۔ یہ مختلف انبیاء کے واقعات یہاں مختصر اور دیگر صورتوں مقامات پر تفصیل سے آئے، جیسے کہ پہلے ہم
پچھلے حصوں میں مطالعہ قرآن میں کچھ انبیاء اور رسول کے واقعات تفصیل سے پڑھ آئے ہیں۔ اگلا بیان ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 76 کا، وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اور نوح علیہ السلام کو بھی اپنی رحمت پہ داخل فرمایا، جب اس سے پہلے انہوں نے پکارا تو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، پھر ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات عطا فرمائی بڑے غم سے۔ یہ نوح علیہ السلام کا ذکر آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پہلے پکارنے سے مراد یہ اشارہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کی طرف جو ایک مدت دراز تک اپنی قوم کی اصلاح کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہنے کے بعد آخر کار انہوں نے مانگی تھی۔ آپ کو یاد ہے کتنے عرصے تک انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور تبلیغ کی؟ 950 برس یہ ذکر آ چکا ہے۔ کیا دعا کی انہوں نے؟ اے رب میں مغلوب ہو گیا ہوں، اب میری مدد فرما۔ یہ سورہ قمر کی آیت نمبر 10 میں ہم نے پڑھا۔ اور اے رب زمین پر ایک کافر باشندہ بھی نہ چھوڑ، سورہ نوح کی آیت نمبر 26 میں ہم پڑھ چکے، یعنی اے اللہ کافر قوم کو تباہ و برباد کر دے۔ 950 برس تک مستقل دین کی دعوت پیش کرتے رہے، پھر یہ پکار ہے جو ان کی زبان پر آئی اور پھر ان کی قوم کو مٹایا گیا، طوفان میں غرق کیا گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی پکار اور اللہ تعالیٰ کا جواب۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کافر قوم کے انکار اور مسلسل نافرمانی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور قوم کے کفر و شرک، طوفان اور ایذا رسانی یعنی تکلیفیں پہنچانے کے غم سے انہیں اور ان کے گھر والوں کو نجات عطا فرمائی۔ قوم جو شرک میں مبتلا تھی، نوح علیہ السلام کو غم ہوتا تھا، اور نوح علیہ السلام کو ایذا یہ لوگ پہنچاتے تھے، تکلیف پہنچاتے تھے، ان کو غم ہوتا تھا، اور بہرحال پھر یہ قوم مٹا بھی دی گئی۔ ان سارے غموں سے اللہ تعالیٰ نے پھر نجات عطا فرما دی نوح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ ان کے 4 بیٹے تھے، 3 بیٹے ایمان لائے تھے، 1 نافرمان تھا اور ان کی بیوی بھی نافرمان تھی، تو ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی تھی۔ اگلی آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 77، وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اور ہم نے ان کی مدد کی ان لوگوں پر جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، بے شک وہ برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ یہ آیت نمبر 77 کا ترجمہ۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا جرم اور اس قوم کا انجام۔ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات اور اس کے رسول کو جھٹلاتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمام کافروں کو طوفان میں غرق کر دیا، اور یہ قصہ پہلے ہم تفصیل سے پڑھ آئے ہیں۔ البتہ ایک اہم عملی پہلو، جب لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کھلم کھلا بغاوت پر اتر آتے ہیں اور مہلت دیے جانے کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف نہیں لوٹتے، تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا عذاب ان کا مقدر بن جاتا ہے۔ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہم بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کی مسلسل نافرمانیوں میں تو نہیں لگے ہوئے۔ ایسا طرز عمل ہمیں بڑی تباہی کی طرف نہ لے جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ ہاں، پچھلی تمام قومیں پوری کی پوری مٹا دی جاتی تھیں۔ نبی اکرم علیہ السلام کی امت کو مکمل طور پر مٹا دیا جانا ایسا تو نہیں ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے عذابوں کا آنا، تنبیہات کا آنا، وارننگ کا آنا، یہ تو بالکل ہمارے سامنے کی باتیں ہیں۔ طرح طرح کے مسائل مشکلات میں مبتلا ہیں، اور اکثر اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ گناہ اور نافرمانی کے کام، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر عذاب آ جاتے ہیں، تنبیہات آ جاتی ہیں، مصائب اور مشکلات آ جاتی ہیں۔ تو گناہوں سے بچنا، اللہ کی حضور سچی توبہ کرنا ہم سب کا فرض بنتا ہے۔ اگلی آیت سورۃ الانبیاء آیت نمبر 78، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو یاد کیجئے جب وہ کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جب اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئیں اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ آیت نمبر 78 ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر اور ان کا آپس میں رشتہ۔ آیات 78 سے 80 تک حضرت داؤد علیہ السلام کا، اور آیات 81 سے 82 تک حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے، جو آیات ہم ابھی اس وقت زیر مطالعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو آیات 78 سے 80 داؤد علیہ السلام اور 81 سے 82 سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد بزرگوار ہیں، یعنی داؤد علیہ السلام والد ہیں اور سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں، دونوں اللہ کے نبی بھی، اور دونوں کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی تھی۔ آیت میں مذکور ایک واقعے کا بیان،
حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک مقدمہ پیش ہوا جس میں ایک چرواہے کی بکریوں نے ایک شخص کے کھیت کو چر لیا. ایک شخص کی بکریاں تھی چرواہے کی، کسی دوسرے کے کھیت میں چلی گئی اور چٹ کر گئی، جو فصل تھی کھا گئی. حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ چرواہے کی بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں. کھیت کا ستیہ ناس ہو گیا، کھیت تباہ ہو گیا، تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں. لیکن اس کے بعد کچھ اور بات بھی ہو رہی ہے اور ایک اور فیصلہ آ رہا ہے. آئیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 79 فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ. تو ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس کا صحیح فیصلہ سمجھا دیا اور ہر ایک کو ہم نے حکمت اور علم عطا فرمایا، اور ہم نے پہاڑوں کو داؤد علیہ السلام کے تابع فرما دیا تھا جو تسبیح کرتے، اور پرندوں کو بھی تابع فرمایا، اور یہ سب ہم ہی کرنے والے تھے. یہ آیت نمبر 79 بہت اہم نقطے آ رہے ہیں داؤد علیہ السلام کے معجزات کے اعتبار سے بھی، اس پر بھی انشاءاللہ کلام کرتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کا ذکر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ بکریاں کھیت والے کو دے دی جائیں کہ ان بکریوں کے دودھ سے فائدہ اٹھائے، اور کھیت بکری والے کو دے دیا جائے کہ وہ دوبارہ فصل کاشت کرے، اور جب فصل اس حالت پر پہنچ جائے جس حالت میں بکریوں نے اسے چرا تھا، تو پھر یہ کھیت اس کھیت والے کو واپس کر دیا جائے اور بکریاں بکری والے کو واپس دے دی جائیں. جی طلبہ و طالبات سے کہہ رہا ہوں، سمجھ آئی بات؟ ہوا کیا ہے، ایک فیصلہ داؤد علیہ السلام نے فرما دیا تھا، بھئی بکریاں کھا گئی ہیں، چر گئی ہیں، اس کی کھیت کو دے دو کھیت والے کو. بہرحال داؤد علیہ السلام کا فیصلہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے صحیح تر فیصلہ سجھایا کس کو؟ سلیمان علیہ السلام کو. انہوں نے کیا فرمایا کہ جو بکریاں ہیں وہ کھیت والے کو دے دی جائیں. بکریوں کا دودھ ہوتا ہے نا، تو کھیت والے کو دے دی جائیں بکریاں، وہ دودھ سے فائدہ اٹھائے تاکہ اس کا نقصان پورا ہو جائے، اور کھیت میں کاش کرے چرواہا بکریوں والا، اور جب فصل تیار ہو جائے. اب فصل تیار ہو گئی، جس حالت میں بکریاں چر گئی تھی، جس حالت میں تھیں جب بکریوں نے چرا تھا، جب فصل ویسی تیار ہو جائے تو کھیت والے کا، اور بکریاں بکری کا جو مالک تھا، بکریوں کا جو مالک تھا، اس کو دے دی جائیں. تو یہ زیادہ صحیح تر فیصلہ تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کی سمجھ سلیمان علیہ السلام کو عطا فرما دی. عملی پہلو، ہمیں جب بھی کبھی فیصلہ کرنے کا موقع ملے تو ہمیں ہمیشہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے، اور کسی فریق پر زیادتی نہیں ہونے دینی چاہیے. تاہم اگر فریقین میں صلح و صفائی کی کوئی صورت پیدا کر دی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اگر کبھی فیصلہ کرنا پڑے تو فیصلہ عدل کا ہو، ایک طرف جھکاؤ نہ ہو، اس کی حمایت کر لی، اس کے ساتھ زیادتی نہیں، عدل کا فیصلہ. البتہ فریقین، ایک شخص دوسرا شخص، ان کا آپس کا معاملہ، یہ فریقین ہو گئے. اگر ان کے درمیان کوئی صلح، صفائی، باہمی رضامندی سے کوئی صورت پیدا ہو جائے معاملے کو نمٹانے کی، تو وہ زیادہ بہتر بات ہے. اور اس فیصلے میں یہی ہوا، کھیت والے کا بھی نقصان پورا ہو جائے گا اور بکریوں والے کو بھی بکریاں پھر واپس مل جائیں گی. حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی صفات اور معجزات کا بیان. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو علم اور حکمت سے نوازا تھا. جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح فرماتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے. اللہ اکبر. لحن داؤدی، یعنی داؤد علیہ السلام کا جو لحن تھا، جو آواز تھی، بہت ہی عمدہ تھی، اور اس قدر خوبصورت انداز سے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا بیان فرماتے کہ پہاڑ بھی وجد میں آ کر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے، اور پرندے بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے. یہ خاص لحن، آواز اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی داؤد علیہ السلام کو کہ ان کے ساتھ پہاڑ بھی اور پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہو جاتے. ہے نا عجیب بات؟ اسی کو تو معجزہ کہا جاتا ہے، علمی بات. کائنات کی ہر شے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، لیکن ہمیں ان کی تسبیح کا شعور نہیں. ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے مگر ہم سمجھ نہیں پاتے. چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو حمد کے ساتھ اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 44 ہے. کائنات میں، آسمان و زمین میں ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہے، مگر تم، ہمیں بتایا جا رہا ہے، اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے.
اگلی آیت ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 80، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ، اور ہم نے ان کو تمہارے لیے زرہیں بنانا سکھایا تاکہ وہ تمہاری لڑائی میں تمہیں بچائیں، تو کیا تم شکر گزار بنتے ہو؟ لڑائی سے یہاں مراد وہ جھگڑا کرنا نہیں، جنگ مراد ہے، جنگی سامان کے طور پر بات بیان کی جا رہی ہے زرہوں کے حوالے سے۔ آئیے اس کی تشریح سمجھتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے ایک اور معجزے کا بیان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر لوہے کو نرم فرما دیا تھا۔ لوہا کس قدر سخت ہوتا ہے، مگر داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت عطا فرمائی کہ ان کے ہاتھ پر لوہا نرم کر دیا گیا تھا۔ اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ داؤد علیہ السلام اللہ کے رسول تو ہیں، وہ اپنے ہاتھ سے کمایا کرتے تھے۔ محنت کی کمائی، ہاتھ کی کمائی، حلال کی کمائی اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر لوہے کو نرم فرما دیا تھا، وہ اسے موڑ کر نہایت ہلکی اور مضبوط زرہیں تیار کرتے تھے جو لڑائی میں کام دیتی تھیں، یعنی جنگ کے موقع پر۔ علمی بات، زرہ لوہے کا بنا ہوا جنگی لباس ہوتا ہے جو دوران جنگ جسم کی حفاظت کے لیے عام لباس کے اوپر پہنا جاتا ہے۔ جی کیا ہوتا ہے زرہ؟ جنگی لباس لوہے کا بنا ہوا، اور وہ جنگ کے دوران جسم کی حفاظت کے لیے عام جو لباس ہے اس کے اوپر پہنا جاتا ہے۔ جب یہ لوہے کا ہے تو خاصا بھاری بھی ہوتا ہے، مضبوط بھی ہوتا ہے۔ یہ زرہ جنگ کے دوران تلوار، نیزے اور تیروں وغیرہ سے ایک سپاہی کی حفاظت کرتی ہے۔ جب وہ لوہے کا ہے اور مضبوط ہے تو تیر ٹکرا کر ہٹ جائے گا، اور اسی طرح تلوار اندر مشکل سے جا پائے گی، تو حفاظت کے لیے استعمال کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے کنڈے دار حلقے والی زرہیں بنائیں، انگلش میں کہیں کلپس لگائے تھے اس کے اندر۔ حضرت داؤد علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے کنڈے دار حلقے والی زرہیں بنائیں، جن کا زمانہ 1000 قبل مسیح کا ہے۔ قبل مسیح، بیفور کرسچن ایرا، انگلش میں کہیں گے BCE، عیسیٰ علیہ السلام سے 1000 برس پہلے کم و بیش یہ معاملہ ہے جب داؤد علیہ السلام کا دور تھا۔ اور آج اس کی جدید شکل بلٹ پروف جیکٹس کی صورت میں موجود ہے۔ اب تو بلٹ پروف جیکٹس آ گئیں، کیونکہ آج تو گولیاں بلٹ استعمال ہوتی ہیں، تو ان سے بچاؤ کے لیے بلٹ پروف جیکٹس استعمال کی جاتی ہیں۔ ہم نے ریاستی اہلکاروں کو، پولیس والے ہیں، دیگر لوگ جو اہلکار ہیں، ان کو بھی پہنے ہوئے کبھی دیکھا ہوگا۔ بہرحال اب تو اس کی بہت زیادہ ایڈوانس شکلیں بھی آ گئی ہیں، اور آج اس کی جدید شکل بلٹ پروف جیکٹس کی صورت میں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ سارے وسائل، جنگ کبھی کبھی اس کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو جنگی ساز و سامان بنانے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے دی۔ بچاؤ کا سامان ڈیٹرنٹ ہو یا اس طرح بلٹ پروف جیکٹس وغیرہ، پہلے زرہیں ہوتی تھیں، یہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عملی پہلو، جس ہنر اور صنعت کے ذریعے لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوں اس کا سیکھنا سکھانا ثواب کا کام ہے، بشرطے کہ نیت خدمت خلق کی ہو، صرف کمائی ہی مقصد نہ ہو۔ کمائی تو ہو جائے گی، نیت اچھی رکھنی چاہیے۔ کوئی ہنر ہے، کوئی صنعت ہے، کوئی کام کاج ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت بھی ہو سکتی ہو، تو اس کا سیکھنا سکھانا اگر اس میں نیت اچھی شامل کر لیں تو انشاءاللہ اس کا بھی اجر ملے گا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال اور نیکیوں کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 81، وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا جو ان کے حکم سے چلتی اس زمین کی طرف جہاں ہم نے برکت دی ہے، اور ہم تو ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 81 کا ترجمہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا بیان، پہلے داؤد علیہ السلام کے معجزات کا ذکر آیا، وہ سلیمان علیہ السلام کے والد اور وہ بھی اللہ کے پیغمبر، اور اب سلیمان علیہ السلام کے معجزات کا بیان۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیز ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا جو ان کے حکم سے چلتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر تیز ہوا ان کو شام سے یمن اور یمن سے شام لے جاتی تھی، اور ان کا تخت تھا، تخت سلیمان بڑا مشہور ہے، اس تخت پر سوار ہو کر وہ جاتے تھے، اور بڑی تیز رفتاری کے ساتھ وہ ہوا ان کو لے جایا کرتی تھی، اور شام سے یمن اور یمن سے شام لے جاتی تھی۔ ایک بابرکت زمین کا ذکر آیا یہاں پر۔ بابرکت زمین سے مراد
بابرکت زمین سے مراد شام کی زمین ہے جو روحانی اور مادی نعمتوں کا مرکز رہی ہے، وہاں فصل بھی بہت اگتی ہے، ہریالی بھی خاصی ہے، اور وہ روحانی اعتبار سے بڑا معروف مقام ہے۔ کئی انبیاء علیہ السلام شام کی سرزمین میں تشریف لائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام ہوا اللہ نے ان کے تابع کر دی، تخت پر وہ بیٹھتے اور ہوا ان کو دور دراز کے علاقوں میں لے جاتی بڑی تیز رفتاری کے ساتھ، اور جس میں بابرکت زمین سے مراد شام کی زمین بھی شامل ہے۔ علمی بات، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت تیار کرایا تھا، وہ اپنے وزرائے سلطنت سمیت تخت پر بیٹھ جاتے تھے، جہاں جانا چاہتے ہوا کو حکم دیتے، وہ اس تخت کو اڑا کر وہاں لے جاتی۔ اس طرح آپ علیہ السلام مہینوں کی مسافت لمحوں اور ساعتوں میں طے کر کے وہاں پہنچ جاتے۔ یہ تو آج ایروپلین اور نہ جانے کیا کچھ ہم استعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر صدیوں اور صدیوں اور صدیوں پہلے سلیمان علیہ السلام کو یہ سب کچھ عطا فرمایا تھا۔ البتہ جو پیغمبر کو عطا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہوا کرتا ہے، تو اس تخت پر اپنے مزرائے سلطنت سمیت بیٹھ جاتے، ہوا کو جہاں جانے کا حکم دیتے، وہ تخت کو اڑا کر وہاں انہیں لے جاتی، اور میلوں کا سفر اور کئی ساعتوں کا سفر اور کئی دنوں کا سفر وہ چند لمحات میں طے کر لیا کرتے تھے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 82، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور کئی شیاطین جنات ایسے تھے جو ان کے لیے غوطہ لگاتے تاکہ قیمتی پتھر نکالیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی کام کرتے تھے، اور ہم ان کی حفاظت کرنے والے تھے۔ یہ آیت نمبر 82 سورہ انبیاء کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے شیاطین جنات کو مسخر کرنا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سرکش شیاطین جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع فرما دیا تھا۔ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر گہرے سمندروں میں غوطے لگاتے اور ان کے لیے موتی جواہرات اور قیمتی چیزیں نکالتے اور بڑی بڑی عمارات وغیرہ بناتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جنات نقصان اس سے نہیں پہنچا پاتے تھے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی حفاظت فرماتا تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو آپ علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا۔ جنات سرکش تو وہ تو نقصان پہنچائیں گے، شیاطین جنات سرکش ہوں تو نقصان پہنچائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تابع کر دیا تھا ان جنات کو سلیمان علیہ السلام کے، اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کی حفاظت بھی فرمائی تھی۔ اور یہ جنات کئی ایک کام کرتے، گہرے سمندر میں غوطے لگاتے، نیچے سے سمندر کی تہہ سے موتی اور قیمتی چیزیں نکال کر لاتے، بڑی بڑی عمارات بھی بناتے، اور بیت المقدس کی تعمیر بعد میں ذکر کر دیں گے۔ بیت المقدس کی تعمیر سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، وہ بھی جنات نے وہ سارا کام کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ہے جو جنات کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا، اور یہ عظیم الشان بادشاہت سلیمان علیہ السلام کو عطا ہوئی۔ اگلی آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم فرمانے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 83 کا ترجمہ۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا اور آپ علیہ السلام پر پہنچنے والی تکالیف اور صبر کا بیان۔ ایک اہم نقطہ نوٹ کر لیجئے گا، پہلے سلیمان علیہ السلام کا ذکر آ گیا، داؤد علیہ السلام کا ذکر آ گیا، دونوں رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی اور وسیع سلطنت عطا فرمائی اور بہت سارے انعامات عطا فرمائے۔ وہاں شکر والا پہلو تھا اور سب اللہ کے شکر گزار تھے۔ اب صبر والا پہلو آ رہا ہے ایوب علیہ السلام کی بیماری کا ذکر فرماتے ہوئے، اور مشہور واقعہ ہے، چنانچہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کے واقعات میں ہر اعتبار سے بھی رہنمائی دے دی، شکر کے لیے بھی رہنمائی دے دی اور صبر کے لیے بھی رہنمائی دے دی۔ یہاں ذکر ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا اور آپ علیہ السلام پر پہنچنے والی تکالیف پر صبر کا بیان۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر یہ آزمائش ڈالی کہ آپ علیہ السلام کے بچے فوت ہو گئے، ان کے مال و مویشی تباہ ہو گئے، آپ علیہ السلام خود شدید بیمار ہو گئے، اور بیوی کے سوا تمام لوگ ساتھ چھوڑ گئے، کچھ بھی باقی نہ رہا۔ انہوں نے تکلیف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے رحم کی دعا مانگی۔ آپ علیہ السلام ہر حال میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتے رہے، زبان پر کبھی کوئی حرف شکایت نہیں لائے،
گویا صبر و استقامت کا پہاڑ تھے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے امتحان میں مبتلا کیا، بچے بھی فوت ہو گئے، مال مویشی بھی ختم ہو گیا، کھیت بھی ختم ہو گئے، شدید بیمار ہو گئے، جلد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، سب لوگ ساتھ چھوڑ گئے، صرف ایک بیوی ان کے ساتھ رہی، مگر شکوہ نہیں، شکایت نہیں۔ ہم تو چیختے ہیں ذرا سی تکلیف، وہ چلاتے ہیں، دنیا جہاں کو جو ہے وہ سر پر اٹھا لیتے ہیں، کوئی شکوہ شکایت نہیں، اس حال میں بھی شکر بجا لاتے، صبر کرتے، ہاں اللہ سے رحم کر فرمانے کی التجا کرتے، البتہ صبر کا، استقامت کا وہ پہاڑ بنے رہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ ہمارے لیے بڑا اہم عملی پہلو، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مصائب اور آزمائشوں پر بے صبری اور ناشکری نہ کریں۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی آزمائش پر صبر اور برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ معلوم نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلوں میں کون کون سی حکمتیں پوشیدہ ہوں۔ مصیبت کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ مصائب کس کی طرف سے آتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے۔ یہ امتحان آزمائش کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے۔ ارے رسولوں پر آ گئے امتحانات، اللہ اکبر، سب سے بڑھ کر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر آزمائشیں آئیں تو انہوں نے بھی صبر کیا ہے۔ ہم تو کسی حیثیت کے نہیں، ہمارا تو کوئی مقام نہیں، ہم تو گناہ گار بھی ہیں، ناشکرے بھی ہیں، نہ جانے کیا کچھ ہے۔ تو اگر آ جائے مصیبت تو اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے، معلوم نہیں کہ اس میں کیا حکمت ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے۔ اگلا نقطہ علمی بات کے حوالے سے، حضرت ایوب علیہ السلام کی جس خصوصیت سے ہمیں متعارف کرایا گیا، متعارف فیملیئر کرانا، تعارف کرا دینا، وہ آپ علیہ السلام کا صبر و شکر ہے۔ آپ علیہ السلام کا ابتدائی زمانہ نہایت خوشحالی کا تھا، کھیت بھی تھے، جانور بھی تھے، بچے بھی تھے۔ اس دور میں آپ علیہ السلام ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتے رہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مصائب سے آزمانا چاہا اور آپ علیہ السلام پر آزمائش کا دور آیا۔ مفسرین نے لکھا ہے تقریباً 18 سال تک ایوب علیہ السلام اس بیماری میں مبتلا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اس طویل دور میں بھی آپ علیہ السلام نے شکر کے ساتھ صبر اور استقامت کا بے مثال مظاہرہ فرمایا۔ یہ ہے جو بہترین مثال ہمارے سامنے آ رہی ہے صبر کے پہلو کے اعتبار سے۔ تو شکر کا پہلو بھی اور صبر کا پہلو بھی، یہ دونوں اہم صفات ہیں بندہ مومن کے لیے، اور رسولوں کے واقعات کے بیان میں بات ہمارے سامنے ہماری رہنمائی کے لیے آ رہی ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 84 سورہ انبیاء کی، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَّفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کی، پھر ہم نے دور کی جو انہیں تکلیف تھی، اور ہم نے انہیں ان کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے اور بھی عطا فرمائے۔ یہ ہماری طرف سے رحمت ہے اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے۔ یہ آیت نمبر 84 کا ترجمہ ہوا۔ تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی تمام تکالیف دور فرما دی اور ان کی صحت، مال اور اولاد میں مزید برکت بھی عطا فرمائی۔ خوب مال عطا ہوا، خوب کھیت عطا ہوئے، جانور بھی ملے اور اولاد بھی ملی، مزید اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائی۔ عملی پہلو، ایک اہم پہلو ہم سب کے لیے، ہمیں ہر تکلیف میں شکر کے جذبات کے ساتھ صبر کرنا چاہیے اور شکوہ شکایت کی بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رحم کی دعا مانگنی چاہیے۔ اب سوال آتا ہے بھئی تکلیف پہ کیا شکر ہوگا؟ بھئی تکلیف پہ شکر یہ ہے کہ میرے ہاتھ پہ تھوڑا سا کٹ لگ گیا، بعض لوگوں کا ہاتھ ہی ٹوٹ جاتا ہے، تو میری تکلیف اتنی بڑی نہیں ہے، تھوڑی ہے۔ کیا خیال ہے؟ ہاں جی، مجھے نزلہ ہو گیا، مجھے کھانسی ہو گئی، مجھے بخار آ گیا، آج میں گھر پہ ہوں، اسکول نہیں جا سکا یا کوئی آفس نہیں جا سکا، بڑی مشکل آ گئی۔ ارے بھائی کچھ لوگ 50 دن سے ہاسپٹل کے اندر ہیں، تو جب بڑی تکلیف دیکھیں گے تو شکر کا پہلو اس میں بھی ہے کہ اللہ نے تھوڑی تکلیف ہم پر رکھی، یا تھوڑی آزمائش کا معاملہ رکھا۔ بہرحال شکر کے جذبات کے ساتھ صبر کرنا چاہیے اور شکوہ شکایت کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رحم کی دعا مانگنی چاہیے۔ نیز محض مصیبت اور آزمائش کو دیکھ کر کسی شخص کی نسبت یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب اور ناراضگی کی وجہ سے ایسا ہے۔ کوئی اگر تکلیف میں، پریشانی میں ہے تو یہ بدگمانی نہ رکھے کہ اچھا یہ اللہ کا نافرمان ہوگا جس پر اللہ کا غضب آیا۔ نہیں، مصیبت آزمائش کے طور پر بھی آتی ہے نا، امتحانات آتے ہیں آزمائش کے طور پر، اور رسولوں پر آئے ہیں، تو کسی کی ظاہری کیفیت کو دیکھ کر کوئی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگلی آیت ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 85، اور جو آج کی نشست کے اعتبار سے اور کلاس کے اعتبار سے آخری آیت بھی ہے، وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔
اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کو بھی یاد کیجئے، یہ سب صبر کرنے والے تھے۔ ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی، قرآن پاک میں لکھا ہے ذوالکفل، اور میں نے پڑھا ذوالکفل، یہ ذا اور ذو یہ گرامر کے معاملات ہیں، کب ذا بن جاتا ہے کب ذو بن جاتا ہے، اور ذوالکفل ہم نے اردو کے اعتبار سے پڑھا، جبکہ ذوالکفل عربی گرامر کے اعتبار سے ذوالکفل ہے، اور ہم نے ترجمے میں اردو کے اسلوب میں ذوالکفل پڑھا۔ کلیئر ہے جی؟ دوبارہ ترجمہ۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کو بھی یاد کیجئے، یہ سب صبر کرنے والے تھے۔ آیت میں مذکور صبر کرنے والوں کا ذکر، اس آیت میں حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں گزرے ہیں۔ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانے میں ادریس علیہ السلام گزرے ہیں۔ آپ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے آباء و اجداد میں سے ہیں، فور فادرز، آباء و اجداد۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں نجوم و حساب کا علم، قلم سے لکھنا، کپڑا سینا، ناپ تول کے آلات، ویٹ اینڈ میجرمنٹ کے ایکوپمنٹس، اور اسلحہ وغیرہ بنانا سب ان سے چلا۔ پیغمبروں نے ایجادات بھی کی ہیں، یہ ان کے تعلق سے مفسرین نے بیان فرمایا، یعنی ادریس علیہ السلام کے دور میں یہ معاملہ بھی ان کے ذریعے ہوا۔ واللہ اعلم، واللہ اعلم کا مطلب ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر بہترین علم رکھنے والا ہے۔ یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب ایک بات ہم اندازے سے کہتے ہیں اور کسی تھوڑی بہت کوئی بنیاد ہوتی ہے، اس بنیاد پر کہتے ہیں، حتمی بات ہمارے علم میں نہیں ہوتی، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ واللہ اعلم، سب سے بہترین علم رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ شب معراج میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھے آسمان پر ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ ساتوں آسمان پر مختلف انبیاء اور رسول سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر معراج کی شب نبی علیہ السلام کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ اور آخری نقطہ ہے حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام جمہور کے نزدیک صالح اور صابر نبی تھے۔ جمہور کا مطلب اکثر علماء کے نزدیک، جمہور اکثر کو بھی کہتے ہیں۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام جمہور کے نزدیک صالح اور صابر نبی تھے، اور ظاہر قرآن سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے۔ اور ایک قول یہ کہ یہ بنی اسرائیل کے نیک اور پرہیزگار بزرگ تھے، یہ قول ایک مشہور ہے۔ آپ علیہ السلام نے عبادت کی مشقتوں، بلاؤں اور محنتوں پر صبر کیا، جو مشقتیں آئیں، مصائب آئے، ان پر خوب صبر کیا۔ اسی وجہ سے آپ علیہ السلام کا ذکر قرآن حکیم میں فرمایا گیا ہے۔ بہرحال پہلا قول زیادہ صحیح ہے کہ وہ نبی تھے۔ کون؟ ذوالکفل علیہ السلام، نبیوں کے ساتھ ان کا ذکر آیا، باقی ان کے زیادہ حالات قرآن پاک میں بیان نہیں ہوئے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کو ذکر ہوا، اور ہمارے لیے صبر کے حوالے سے اور دیگر پہلوؤں کے اعتبار سے رہنمائی بھی آئی۔ اللہ تعالیٰ میری، آپ کے، ہم سب کے اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے مزید مضبوطی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔